محبت سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک اور پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقائے دو جہاں سرور کون و مکان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی مہینے کی پربہار ساعتوں کا اور لمحات کا آغاز ہو چکا ہے. اور اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ کسی کی آمد کا پتہ دے رہا ہے. اور ہر صاحب ایمان خوشی اور مسرت کو محسوس کر رہا ہے. مبارکبادیاں شروع ہیں اور بہت سے ایسے کام شروع ہو چکے ہیں کہ جن کا کسی نے حکم نہیں دیا اور کسی کی طرف سے کوئی جبر نہیں، زبردستی، مگر صاحب ایمان کی محبت مچل رہی ہے. اور حضور کے ساتھ جو پیار کا رشتہ ہے اور عقیدت کا تعلق ہے، اس کا تقاضا ہے کہ صاحب ایمان اپنی ساری خوشیوں کو حضور کے میلاد پہ قربان کرتے ہوئے اپنی بساط کے مطابق ایسا جشن منائے اور اس انداز میں حضور کے میلاد کی خوشی منائے اور حضور کی محبت کا پیغام عام کرے کہ پھر ہم نہ کہیں، دنیا کہے کہ واقعی جانے جانا آ گئے. اور وہ تشریف لے آیا ہے کہ جس پہ صاحب ایمان مرتا بھی ہے، فنا بھی ہوتا ہے، قربان بھی ہوتا ہے اور تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے اور سارے سرمائے جس ہستی کی محبت پہ لٹا دیتا ہے وہ ہستی دنیا میں تشریف لا رہا ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمک، امام احمد رضا نے کہا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. حضور پہ تو سلام ہے ہی، مگر جس ساعت کو حضور کی پیدائش کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے اس ساعت پہ بھی لاکھوں سلام. اللہ پاک کی بارگاہ ہے. حضور شیخ الاسلام کا ایک بڑا پرانا قول ہے، اس کا بھی بیان لگانا چاہیے.
آپ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے ہوش میں گزارو. 11 مہینے 11 مہینے ہوش میں گزارو اور 1 مہینہ یہ والا جوش میں گزارو. 11 مہینے اور 1 مہینہ جوش میں. اس ماہ مبارک میں پتہ چل جائے کہ ہر مومن مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. ایسا جوش ہو، جذبہ ہو، اخلاص ہو، اور انسان اس طرح بے قرار ہو کر تڑپ کر وارفتگی کے عالم میں جنون کی کیفیت حضور کا میلاد منائے کہ دنیا کہے کہ ہاں اس کو اپنے محبوب کے سوا کسی سے غرض. اس لیے امام احمد رضا نے کہا دل ہے وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کرتے ہوئے حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ پورا مہینہ محفلیں چل رہی ہیں اور آپ نے سنی ہے، تو میں اختصار کے ساتھ بس 1-2 باتیں کہنا چاہوں گا. باقی انشاءاللہ پورا مہینہ کہیں نہ کہیں ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا اور عظمت مصطفیٰ کا بیان بھی ہوگا، خوشیوں کا اظہار بھی ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ دین کا مقصد کیا؟ دین کا مقصد بولیے. دین کا مقصد یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میلاد مناتے ہوئے ہمارا ذہن صحیح، سوچ کلیئر ہو. تو دین کا مقصد مسجد بنانا نہیں. کیا؟ مسجد بنانا نہیں. دین کا مقصد مدرسہ بنانا نہیں. دین کا مقصد داڑھی اور پگڑی بولیں، مقصد کی بات کریں، یہ وسیلے ہیں. دین کا مقصد صرف تسبیح پھیرنا نہیں. اس لیے سلطان بہو نے کہا نا کہ تسبیح پھیری پر شیر سارا نو یاد ہے پر توجہ نہیں. کسی نو سنان دا مزہ، کسی نو سنن دا مزہ، بس مزے لے کے کھائے. مجھے تو وہ جملہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ محفل کا بڑا مزہ آیا. یہ کیا یہ کو کھانا ہے، کو ڈش ہے جس کا مزہ ہے. محفل کے بارے میں اگر کہنا ہو نا تو پھر بندہ یہ کہے کہ محفل کا طبیعت پہ بڑا اثر ہے، اور محفل نے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے شرمندہ کر دیا. مجھے ہونا کیا چاہیے اور میں ہوں کیا. یہ محفل کا مزے کے لیے ساری دنیا بیٹھے. ویسے بھی مومن دنیا کے مزے کو نہیں دیکھتا، آخرت کے مزے کو دیکھتا. حضور نے فرمایا کہ کوئی چہرہ سامنے آ جائے جس کو دیکھنا منع ہے شریعت میں، تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن اگر تم نگاہیں جھکا لو گے تو تمہیں ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. اگر یہ چھوٹا مزہ قربان کرو گے نا تو پھر مولا اندر والا مزہ دے.
اندر والا تو اصل مزہ وہ ہے روحانیت والا. اور اگر یہ مزے مقصود ہوتے تو جن معاشروں میں یہ مزے اپنے عروج پہ وہاں سکون ہوتا, وہاں بے قرار ہوتا. حیرت کی بات ہے کہ جن معاشروں میں زندگی کے مزے عیاشیاں اپنے عروج پہ ہیں, خودکشی کی شرح تو انہیں تو پھر زندہ رہنے کا شوق ہونا چاہیے تھا, وہ مرنے پہ لگے ہوئے. یہ ایک پہلو. پھر ذہنی بیمار, دماغی امراض کثرت کے ساتھ وہاں پہ پھیل گئے. اس کا معنی یہ ہوا کہ مزہ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھے بیٹھے, سمجھے نا, مزہ وہ ہے کہ جس کی دکان مدینے میں کھلی اور جس کو دینے والا اور بیچنے والا اور عطا کرنے والا آمنہ کا لال. تو یاد رکھیں دین کا مقصد وہ نہیں ہے مسجد بنانا, محفلیں سجانا. گل کھول کے کریے تو صحیح کریے, اللہ اکبر, اللہ صحیح کریے, اور صحیح جگہ پہ ہمیں پہنچنا چاہیے نا, مغالطوں سے نکل آنا چاہیے. بڑے مغالطے مذہب میں بھی اور سیاست. تو دین کا مقصد محفل کرنا, تسبیحیں پھیرنا, نعرے لگانا, یہ سب وسیلے ہیں. دین کا اصل مقصد اس دو ٹانگوں والے جانور کو انسان بنانا. کیا بنانا؟ انسان بنانا. اب بات سمجھ نہیں آئی؟ انسان بنانا. اور یہ انسان بن جائے نا تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے, اور نہ بنے تو جانوروں سے بھی. کبھی آپ نے سنا کہ ابھی جانوروں نے فساد ڈالا ہوا ہے؟ اور بولو کبھی ان کو جیل میں بند کیا گیا, کبھی ان پہ چھاپے مارے گئے. شیر اور چیتا درندہ ہو کر بھی فسادی نہیں ہے. درندہ ہو کر بھی فسادی نہیں ہے. فساد جہاں بھی پھیلتا ہے تو شرف کس کو ملتا ہے؟ مجھے بولو, انسان کو. سچ بولنا چاہیے, کیونکہ سچ بولنے والے کا بھی یاد کرنا ہے. حضور کو نبی تھوڑے لوگ مانتے ہیں, بھی گل یاد رکھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضور کو نبی تھوڑے لوگ مانتے ہیں مگر صادق اور امین. کیا بات, کیا بات, کیا. اور حضور نے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے نبی ہونے کو مروایا. صادق اور امین ہونے کی وجہ سے مکے والوں نے کہا کیا ثبوت ہے نبی ہونے کا, اس کے خدا ہونے کا؟ تو حضور نے کیا کہا, میری 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب تو نکالا؟ کیا بات ہے, کیا بات. میں نے جھوٹ بولا ہو, دھوکہ دیا ہو, بددیانتی کی ہو, کسی کا حق مارا ہو, گالی دی ہو, نقصان پہنچایا ہو, ہائے کیا بات. اگلی زندگی صرف 25 سال کی ہے, پچھلی 40 سال کی. قربان جاؤ. اسلام کی شروع ہونے کے بعد 23 سال اور پچھلی 23 سالوں کو نہیں پیش کر رہا, 40 سالوں کو پیش کر رہا. اس 40 سال کی زندگی میں کوئی عیب نکال کے دکھاؤ. جب کوئی عیب نہ نکل سکا, کوئی پھر حضور نے فرمایا کہ جس کا بنایا ہوا اتنا بے عیب ہے تو بنانے والا کتنا بے عیب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ آئی نا؟ تو حضور کو نبی تو نہیں ہم مانتے ہیں, رسول تو ہم مانتے ہیں, مگر صادق اور امین پوری دنیا مانتی ہے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ دین کا مقصد انسان کو بولو نا ان تنوں نیند آنی شروع ہو گئی. میرے پتا ہے یہ گلنا سارے مزاج نہیں, کوئی نہیں, پر مزاج بدل کے رہو گے انشاءاللہ.
لیکن پھر تبدیلی آ جائے جرا سدے طریقے نال نہ سمرے تو پھر ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں. قدرت کا بھی ایک ڈنڈا ہے چلتا ہے. تو دین کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو انسان بنانا. بولیے انسان کو انسان بنانا. انسان کو انسان بنانا. اور سنیں میرے آقا نے جس کا ہم میلاد کر رہے ہیں، حضور نے کوئی میزائل بنایا، نہیں ٹینک بنایا، کمپیوٹر بنایا، جہاز بنایا نہیں. جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہوں وہ میزائل نہیں بنا سکتا. اللہ اکبر. بولے یہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا سکتا. بولیے وہ کون سا ہتھیار نہیں بنا سکتا؟ اور جس کا غلام عمر 300 میل کے فاصلے پہ لڑنے والے لشکر کو مدینہ میں بیٹھ کے دیکھ بھی رہا ہو اور ان کی غلطی پہ انہیں ہدایت بھی دے رہا ہو اور اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا بھی رہا ہو، تو کیا وہ موبائل نہیں بنا سکتے؟ تو میرے آقا نے ان چیزوں میں سے کوئی چیز، تو پھر حضور کا کارنامہ کیا ہے؟ حضور کا اس انسانیت پہ احسان کیا ہے؟ حضور کائنات کو کیا دے کے گئے کہ 1400 سال کے بعد بھی اس سونے محبوب کے جانے کا ذکر نہیں، آج بھی آنے کا ذکر. تو پھر یاد رکھیں حضور کا کارنامہ صرف یہ ہے کہ حضور نے کچھ اور نہیں بنایا، سنورے ہوئے انسان بنائے. کیا بنائے؟ سنورے ہوئے انسان. کسی کو اٹھا کے بے کرے صداقت بنا دیا. یہ کس کا کارنامہ؟ حضور علیہ السلام. کسی کو بے کرے عدالت بنا دیا، کسی کو بے کرے شرم و حیا اور بے کرے سخاوت بنا دیا، کسی کو بے کرے شجاعت بنا دیا، اور کسی کو وقت کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و صداقت کے پرچم کو بلند رکھنے والا کربلا کا حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ بولے نا. آمنہ کے لال. آج کے ترقی یافتہ معاشرے ایجادات بہت ملے، علم بہت ملے، مگر یہ بتائیں کہ آج کے ترقی یافتہ معاشرے میں ایسے انسان ملے گا؟ تو یہ انسان کس کا کارنامہ ہے؟ بولو نا. آمنہ کے لال. صحابہ تو صحابہ رہے، کیا ان معاشرے میں کوئی عبد القادر جیلانی ملتا ہے؟ کوئی غریب نواز ملتا ہے؟ کوئی بابا فرید ملتا ہے؟ بولے نہیں. یہ سارے سنورے ہوئے انسان. سنورے ہوئے سنورے ہوئے انسان. اس کے بنائے ہوئے ہیں جس کا آج ہم میلاد بنا رہے ہیں. حضور نے مسجد نہیں سجائی. مسجد نبوی کو سجانے کے حوالے سے نا حضور کی ایک سنت بھی نہیں ہے. ایک سنت نہیں ہے. حضور نے چراغاں کیا، حضور نے خوشبوئیں لگائی، حضور نے قالین بچھائے نہیں. فرش بھی ایسا ناہموار تھا کہ حسن و حسین آتے ہوئے گر جاتے. حضور خطبہ چھوڑ کے انہیں اٹھا لیا. لیکن حضور نے کیا کیا؟ مسجد تو نہیں سجائی مگر مسجد میں آنے والے سجا دیے. مسجد میں آنے والے سجا دیے، ایسے سجا دیے کہ سجا کے نا پھر خود فخر سے کہا خیر القرون قرنی. آقا نے کہا قیامت بشمول ماضی حال مستقبل کائنات کے ادوار میں سب سے بہترین دور کسی اور کا نہیں ہے، میرا اور میرے صحابہ کا دور ہے. اور بولے ہر شخص اس حقیقت کو مانتا ہے کہ نہیں؟ تو بولیے حضور نے کیا بنایا؟ انسان بنائے. اچھے. انسان بنائے. ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور اچھے انسان نہ بنے تو ہمیں اپنے آپ کو حضور کا غلام نہیں کہنا چاہیے.
ہمیں حضور سے نسبت کی. آج ہم نے سارا زور وہ ان پہ لگا لیا. حضور کا میلاد آ رہا ہے، یہاں گنبد لگا لیا، یہاں پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یہ لگا لیا، گھروں میں تخلے لگا لیے، خوبصورت ماڈل بنا کے لگا لیے. صحابہ نے یہ کیا تھا. اور جو اعتراض کرتے ہیں نا، ان کے اعتراض کو بلا وجہ پھینک کر بات ان کی بھی کسی حد تک صحیح ہے. صحابہ نے نہ چراغاں کیا اور نہ سجاوٹ کی، مگر خود سج گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سج گئے. اور ہم سجاوٹوں پر، محفلوں پر اربوں روپیہ خرچ کر کے وہ برکتیں حاصل نہیں کر سکتے جو وہ اپنے آپ کو سجا کے پاتے. پوری انسانیت کے لیے باعث فخر بن گئے. کیا آج بھی یورپی دنیا، جدید دنیا، کیا ان کو سلام نہیں کرنا؟ بولو نا. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، کلمہ وہ نہیں پڑھتے، مگر جن خوبیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو سجایا تھا، کیا وہ ساری خوبیاں وہ نہیں لے گئے؟ بولو. سچ بولنا وہ لے گئے، حلال کھانا وہ لے گئے، ایمانداری، محنت، انسانی حقوق کی پاسداری وغیرہ وغیرہ بہت کچھ. میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. ہمارے جو مدینہ طیبہ میں حضور شیخ الاسلام کی میزبان یہ جڑا والے تھے رانا، تو ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. یہ دور تھا شاہ عبداللہ کا پچھلا. انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے ایک خاتون مسلمان، کہاں سے؟ شہری برطانیہ کی تھی، پاسپورٹ اس کے پاس برطانیہ کا تھا. وہ آئی عمرہ کرنے، سنی تھی، پاکستانی تھی، مگر وہاں کی اس کے پاس شہریت تھی. اب وہ حضور کے مزار پاک کے باہر، حضور کے مزار کی طرف منہ کر کے قبلہ پشت پہ آ گیا اور چہرہ حضور کے مزار کی طرف باہر سین میں کھڑی ہے، اندر نہیں. سلام پڑھ رہی ہے تو روکا گیا. روکنے والوں نے روکا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ منہ ادھر نہیں کرنا، ادھر کرنا، ایسے کرنا، ویسے کرنا. اس نے بھی اپنا پورا زور لگایا. اب وہ خاتون واپس گئی برطانیہ میں، پاکستان میں نہیں. اسے لبڑا بھی برطانیہ میں گئی اور وہاں کی عدالت نے جا کے کیس کر دیا کہ میں خرچہ کر کے عمرہ کرنے گئی تھی، اور وہاں اس طرح کھڑے ہو کر سلام پڑھنا میرا حق تھا. میرا حق تھا. انہوں نے میرا حق چھین لیا اور مجھے اپنا شوق پورا کرنے ان کے خلاف کارروائی. تو اس کیس، اس عدالت میں یہ نہیں کہا کہ بھی یہ تو ان کا معاملہ ہے، تسی جانو، مسلمان جانو، سانو کی نہیں. اس کیس کو انہوں نے قبول کیا، اس کیس کو چلایا، اوپر تک بات گئی. انہوں نے سعودی حکومت سے رابطہ کیا، شاہ عبداللہ سے رابطہ کیا، اور پھر ہوا کیا، جس نے اسے روکا تھا اس کو معطل بھی کیا گیا، اور شاہ عبداللہ کو خود حکومت برطانیہ سے معافی بھی مانگنا پڑی. تو یہ کیا ہے؟ عدل. کیا ہے؟ جو آج کہاں مل رہا ہے؟ یورپ نے کہاں سے لیا؟ دربار مصطفیٰ. وہ خود کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں، ہم نہ پڑھیں، اسی پڑھنا کی. کیوں؟ ہم سے تو لاتے بھی سیدھی نہیں پڑھی جائے، اور ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ مطالعہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو حضور کا کارنامہ کیا ہے کہ حضور نے انسان بنائے، اچھے انسان. یہ پہلی بات. اور دوسری بات، بس تیسری نہیں کرتا، بس دو باتیں. حضور انسانوں کو سنوارنے آئے، تو حضور نے انسانوں کو سنوارنے کا ایک نسخہ بتایا. کیا اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑا انسان ساز آمنہ کا لال ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑا انسان آمنہ لال. اب حضور نے نسخہ کیا کیا؟ چھوٹی سی حدیث. آقا فرماتے ہیں تمہارے سینے میں
ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ایک سارے بولو, گوشت کا لوتھڑا ہے. ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. لوتھڑا ہے. اگر وہ سنور جائے تو پورا بندہ سنور جاتا ہے, اور وہ بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ گیا. الا وہی القلب, اور سنو وہ تمہارا دل, تمہارا دل ہے. چھوٹی سی بات ہے پر بہت بڑی بات ہے نا. دل قابو آ گیا کہ پورا بندہ قابو آ گیا. کیوں بھائی؟ ہاں جی. اس لیے کہ پورے وجود پر حکمرانی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ وہ جی آج شوارما خان دل کر رہا ہے تو کون کرتا ہے؟ بولو نا. ہاں, پیٹ باویں ماننے نہ ماننے, دل کا پیٹ کا ماحول شوارما کھانے والا ہو یا نہ ہو, پر دل اپنی من مانتا ہے. بے شک وہاں کے ڈاکٹر کو جانا پہ فلاں کام کرنا ہے دل کر رہا ہے, اتھے جانا ہے دل کر رہا ہے, تو کون کروا رہا ہے؟ تو پورے وجود پہ حکمرانی کس کی ہے؟ سونے کا دیسی دو کرنا کرتا ہے. فرمایا پورے وجود پہ حکمرانی کس کی ہے؟ بس حکمران کو صحیح کر لو. بولو کیا بات, سونے نے کیسی بات کی؟ حکمران کو اے حکمران صحیح کرو گے تو اے صحیح ہو جائے گا, تو او حکمران صحیح کرو گے تو پورا معاشرہ. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے اس پر پوری شخصیت کا انحصار ہے. آقا فرماتے ہیں دل سنور جائے گا نا تو آنکھ بھی سنور جائے گا, کان کا سننا بھی, زبان کا بولنا بھی, دماغ کا سوچنا بھی, پاؤں کا چلنا بھی, طبیعت بھی, پسند اور ناپسند بھی, ہر شے سنور جائے گی اگر دل سنور گیا. میں دل کو سنوار لوں. کس کو؟ دل کو سنوار. اب دل کو کیسے سنوار؟ کس کو سنوارنا؟ دل کو. ہاں, دل کو سنوارنا ہے تو دل اچھے بول سے نہیں سنورتا, یہ دل کا کام ہے. دل اچھی سوچ سے نہیں سنورتا, یہ دل کا کام ہی نہیں. سپیکر کو میں کہوں سپیکر صحیح ہے, کب صحیح ہوگا؟ جب یہ کام کرے, آواز کو اونچا کرے گا, آپ تک پہنچائے گا. پنکھا کب صحیح ہوگا؟ جب. کار کب صحیح ہوگی؟ جب گراج پہ کھڑی ہو. چلے گی تو صحیح ہے. جہاز اڑے گا. اب دل کو سنوارنا ہے نا, تو بھئی دل کرتا کیا ہے؟ دل کچھ اور نہیں کرتا, دل صرف پیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ نے دل کو بنایا ہی پیار کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ پیار کرنے کے لیے. آقا نے فرمایا دل کو سنوار لو. اس کا معنی یہ ہے کہ دل کی محبت کو سنوار لو. دل کی, جس کے دل کو اچھی محبت مل گئی اس کا دل بھی تو پورا بندہ بھی. اور اگر محبت بگڑ گئی, محبت کا رخ بدل گیا, تو محبت گندی تو دل بھی گندا, تو پورا بندہ گندا. تو دل کو سنوارنا ہو تو کس کو سنوارو؟ محبت کو سنوارو. اور محبت کو سنوارنا ہے تو محبوب اچھا بنا. سبحان اللہ. محبوب اچھا بنا. گل سمجھ آ گئی؟ کیوں نہیں منزل پہ پہنچ گئے کہ محبت کو سنوارنا ہے تو کیا کرو؟ بولو نا, محبوب اچھا بنا لو. جس کا محبوب اچھا ہوگا اس کی محبت اچھی, اور جس کی محبت اچھی ہوگی اس کا دل اچھا, اور جس کا دل اچھا ہوگا اس کی پوری شخصیت نکھر جائے گا, اور کردار سنور جائے گا, اور وہ انسان بن جائے گا جس پہ نوری فرشتے بھی فخر کریں گے اور رش کریں گے, اور بنانے والا بھی ناز کرے گا.
تو گل کتنے آگے ممکن محبوب تھے آئے کتنے تو پھر میلاد کرنے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو تمہیں محبوب کیسا ملا سبحان اللہ سبحان اللہ نیازی نے کہا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں سبحان اللہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا تو پھر بولیے جس کو محبوب اتنا اچھا مگر ہم نے محبوب بنایا نہیں علامہ اقبال کا دن ہے نا علامہ اقبال کا میں حوالہ دیتا ہوں فارسی کا شعر ہے ترجمہ میں عرض کرتا ہوں شعر مجھے یاد نہیں ہے علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے پوچھا میں نے جس سے وہ پوچھتا ہوتا ہے اللہ جس سے وہ پوچھتا ہوتا ہے کیوں بھائی شکوہ جواب شکوہ نہیں صحیح بات تو میں نے پوچھا کہ مسلمان پہ یہ زوال کیوں آیا یہ ذلت یہ رسوائی کیوں آئی اقبال کہتے ہیں جواب ملا جواب ملا سنا دیئے ہاں جی ہاں جی ڈاک دے ہو نا ہاں جی اقبال نے کہا جواب کیا آیا کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے محبوب نہیں رکھتی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ قوم دل تو رکھتی ہے محبوب نہیں رکھتی بولو نا محبوب نہیں رکھتی یارو جو دنیا دار شخص ہے کیا دنیا دار کوٹیاں بنائی فیکٹریاں بنائی بینکوں کو پیسے سے بھر دیا وہ بھی محبت کے بغیر نہیں بھرتا اسے دنیا سے محبت ہوتی ہے دنیا سے چاہت ہوتی ہے دن رات ایک کرتا ہے دنیا بنانے کے لیے پھر وہ مالدار بنتا ہے پاکستانیوں کی گل نہیں کرتا اسے اور بھی بڑے طریقے میں جو صحیح معاشرہ ہے صحیح انسانی تہذیب ہے اس میں بھی دنیا اسی کے پاس آئے گی دنیا کے پیچھے بھاگے گا اگر دنیا محبت کے بغیر نہیں مل سکتی تو مدینے والا محبت کے بغیر کیسے تقویٰ محبت کے بغیر کیسے ملے گا انسانیت محبت کے بغیر کیسے ملے گی عقل صرف راستہ دکھاتی ہے پہنچاتی نہیں عقل میں یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ منزل پہ پہنچا دے بس تھوڑی سی روشنی مار دیتی ہے لائٹ مار دیتی ہے کہ یہ تیرا راستہ ہے چلنا شروع کر دے مگر محبت ہے جو اٹھاتی ہے اور منزل تک پہنچاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گزر جا عقل سے آگے یہ بھی اقبال کا شعر گزر جا عقل سے آگے آپ فلسفہ پڑھیں کسانوں کی مشورہ دیے عقل سے آگے چلے فلسفے کا سارا کام ہی کس سے ہے عقل سے بولو نا یہ ہوتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ اللہ عالم کفر اپنی مکاریاں کرتا ہے مولا اپنی تدبیر کرتا ہے واہ مولا نے بھی میں کہوں گا مولا نے بھی اقبال کو پی ایچ ڈی جامعہ ازہر سے نہیں کروائی کہاں سے کروائی نیونخ جرمنی جرمنی کی یونیورسٹی سے انہوں نے کیا کی یعنی انہی سے پڑھ کے آئے تو پھر انہی کے منہ پہ چھتر پڑے مولوی اگر یہ کہتا نا تو کسی نے نہیں ماننا تھا مولا نے کہا کوئی نہیں تھوڑا بھی انتظام کرتے ہیں ہوگا بابو چہرے پہ داڑھی بولے گا انگریزی اور پڑے گا بھی تمہارے پاس پر غلامی میرے یاد بھی کرے گا سبحان اللہ سبحان پھر کہے گا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ تو وہ فلسفی جب یہ کہے کہ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور چراغ راہ ہے چراغ منزل نہیں تو یہ صرف چراغ راہ بنتی ہے راستہ دکھاتی ہے منزل پہ پہنچاتی نہیں ہے پہنچاتی کون ہے اس لیے اقبال نے کہا کہ جواب کیا آیا کہ دل رکھتے ہیں مگر میلاد کا مقصد یہی ہے کہ کوئی ہمارا محبوب بن جائے کوئی ہمارا اور پھر جس کو ہم محبوب بنائیں تو پھر محبت کا حق بھی ادا کریں پھر ایسے محب بنے کہ دنیا کو ہماری وجود میں ہمارے محبوب کا عکس نظر آئے تو پھر محبت کا فائدہ ہوگا تو بولیے دل اس کا سنورے گا جس کی
بول رہے ہیں حسب روایت جس کی اور محبت اس کی سنورے گی جس کا محبوب اچھا ساڑا محبوب کی نہ سونا اللہ بولے نا سبحان اللہ اشفاق احمد صاحب لاہور والے وہ کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے میرا جوان بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابو جی بڑے دانشور ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے پروگرام کیے ٹی ویوں میں، ایک سوال کا جواب دیں محبوب کسے کہتے ہیں؟ کیا محبوب کسے کہتے ہیں؟ اشفاق صاحب کہتے ہیں سوال دیکھنے میں بڑا آسان تھا پر جواب مینو ہی نہ آیا کہ کیا تعریف کروں کسے محبوب کہتے ہیں؟ آج تک کسی نے پوچھا بھی تو کہتے ہیں میں نے فوراً فیصلہ کیا، میں نے کہا بیٹا ایک درویش رہتا ہے فلاں جگہ پہ، ابھی گاڑی نکالا تو دونوں پیو پتر چلیے تو اس بابے نے پوچھئے کہ محبوب کے لوگ ہیں یہ قرآن کی ہدایت ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب بھی پوچھنا ہو نا تو ذکر والوں سے پوچھا کرو، سبحان اللہ میرے علم والوں سے نہیں، یہ بھی یاد ہے میرے علم والے کو نہ پوچھنا اور پھنس جاؤ کس سے پوچھو نا تو وہ گئے درویش کے پاس، ذکر والے کے پاس گئے، بابا جی رات کا 1 بجا ہوا ہے، جوان بیٹی نے سوال کر دیا، مجھے جواب نہیں آیا، میرا مسئلہ حل کرو، محبوب کے لوگ کہتے ہیں محبوب، تو بابے نے جواب کیا دیا، بڑا سوکھا، یہ بابوں کا کام ہوتا ہے۔ درویش نے کہا محبوب اسے کہتے ہیں کہ جس کا عیب نظر نہ آئے، جس کا ہووے بھی نظر نہ آئے، ہووے بھی اسے کہتے ہیں محبوب۔ یہ محبت کا رشتہ اگر خالق ہوگا تو پھر عیب نظر، پھر داغ نظر، پھر کمزوریاں نظر، بس جس کا عیب نظر نہ آئے وہ محبوب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا یہ عام محبوب کی تعریف ہے، یہ محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کا، تو پھر اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہیں تو محبوب ہی وہ ملا ہے کہ جس میں تو عیب ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ کیوں؟ سبحان اللہ جس میں تو عیب وہ اتنا حسین ہے 1400 سال پہلے دنیا سے پردہ بھی کر گیا پر آج بھی ذکر موت کا نہیں، سبحان اللہ آج بھی ذکر جانے کا نہیں، سانو حضور دی موت کا ذکر چنگا لگ نہیں، کیوں کہ محبوب جو اور جن کے وہ محبوب نہیں ہے نا صرف نبی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موت کا غم کرے گا تسی کہڑے کام کرتا ہے، مگر سنی کبھی موت کا غم کرتا ہے؟ سنی کہتا ہے نہیں، وہ اسی انہوں نہیں دیکھ رہے پر وہ سے سانو دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر وہ سے سانو۔ سبحان اللہ تو محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کا، اور ہمیں ربیع الاول کی 12 کو وہ محبوب ملا ہے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب رکھتے ہیں۔ ایک بات میں ضمن آخر میں کہہ دوں کہ حضور اللہ کے محبوب کامل ہیں، محبوب کامل ہے، باقی ہر انسان اللہ کا محبوب ہے، یاد رکھنا، پریشان نہ ہو، سبحان اللہ کہہ دیں، پریشان کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہر انسان اللہ کا محبوب اللہ کا بولو نا، اللہ کا اپنے ہاتھوں سے جو بنا ہے، اللہ اکبر، کیا بات، ہر انسان اللہ کا محبوب ہے، اسی لیے تو ایک آنسو پہ سب گناہ معاف کر دے، جب ہر انسان اللہ کا محبوب ہوا تو محبوب وہ ہوتا ہے جس کا، تو مولا کا بھی ہمارے ساتھ سلوک وہی ہے کہ بندہ تو جو مرضی کی تھی جا آئے، بس میں سمجھانے ہی کہنا کہ میں نے تیرے گناہ نظر نہیں آئے،
اس لیے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. غفر یغفر غفران کا معنی معاف کرنا نہیں ہوتا، اس کے لیے عفا یعفو معاف کرنے میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھی غلطی مانی پھر کہا اور غفر یغفر کو مانا ہوتا ہے مٹا دینا، ڈھانپ دینا، چھپا دینا. مولا فرماتا ہے سونیا تو میرا محبوب جو ہوا تو صرف آن دی ریکارڈ گناہوں کو لا کے معافی نہیں کروں گا، ویسے ہی مٹا گویا ہوئے. اگر ہمیں اپنے کسی محبوب کے جسم پہ کپڑوں پہ کوئی داغ اچھا نہیں لگتا اسے کیسے اچھا لگتا؟ اس لیے اس نے شب برات بنا، شب قدر بے شمار بخشش کے بہانے بنا دیے، کیونکہ اسے ہر بندے سے. اس لیے جب ہم کسی بندے کی غیبت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں اور کسی کے سامنے کسی کا عیب بیان کرتے ہیں تو مولا کو اتنا برا لگتا ہے کہ مولا فرماتا ہے کہ تیری یہ غیبت تمام عبادات کو کھا گئی. نمازیں گئیں، سجدے گئے، تم نے میرے بندے کا پول کھول دیا جس پہ میں پردے ڈال رہا ہوں، اور میں ستار بن کے اس کے عیبوں کو چھپا رہا ہوں، مٹا رہا ہوں، تو اس کی عیب بیان کر رہا ہے اور پھر مجھے سجدے کرنا ہے. یاد رکھیں جس نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو پھر محبوب کس کو بنائے؟ آمنہ کے. ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں مگر محبت صرف لنگر کھانا نہیں، صرف محفل سجانے والی. میلاد مناؤ جو ہر لمحے کا میلاد، کیا ہر لمحے کا ملا. وہ کیسے چلو تو مصطفیٰ جیسا، اللہ اکبر، اللہ بیٹھو تو مصطفیٰ جیسا، واہ سوو تو مصطفیٰ جیسا، بولو پیار کرو، مصطفیٰ جیسا، ہر ادا میں کسی کو دیکھو تو مصطفیٰ جیسا، نہ دیکھو تو مصطفیٰ جیسا. کسی سے پیار کرو تو مصطفیٰ جیسا، اور کسی سے ناراض کرو تو مصطفیٰ جیسا. جب انگ انگ اور لمحہ لمحہ مصطفیٰ کی سنت میں ڈھل جائے گا نا، پھر میلاد صرف ربیع الاول کا نہیں ہوگا، پھر میلاد پھر اس طرح میلاد والا نہیں مرا تو وہ بھی نہیں مرے. زمین میلی زمن میلا، محمد کے غلاموں کا اس میلاد پہ عہد کریں کہ ہم صرف گلیاں نہیں سجائیں گے، اپنے آپ کو بھی اور انسان سجتا ہے سچ بولنے سے. کیا سچ بول، سب نیکیوں کی ماں ہے، کیا سچ بول، رحم کرنے سے، معاف کرنے سے، پیار کرنے سے. اس ماہ مبارک میں ہم اپنے آپ کو سجا رہے ہیں، انشاءاللہ گلیاں خود ہی سجائیں گے، انشاءاللہ. ایسی برکتیں اتری. میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، برکتیں تلاوتیں کرنے سے نہیں آتی، برکتیں وظیفے پڑھنے سے. ورنہ پاکستان، سارا پاکستان لگا تلاوتیں وظیفے آتے ہیں، عاملہ میں پیچھے معمول بڑے بیٹھے. کتنے گئی ہیں برکت؟ ان الفاظ کے پڑھنے سے برکتیں نہیں. برکت وہاں پہ آتی ہے جہاں کوئی انسان بیٹھا ہوتا ہے، انسان سنورا ہوا، سجا ہوا، نبی کی سنت میں ڈھلا ہوا، خدا کی بندگی کے زیور سے آراستہ بندہ جہاں بیٹھا ہوگا نا وہاں برکتوں کا نزول ہوگا. کل سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے مولا نے جنت کا ٹکڑا مکے میں نہیں رکھا، مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا، کیونکہ کائنات کا سب سے سنورا ہوا شخص مکے میں نہیں ہے، بولو نا مدینے میں ہے. تو پھر مکہ کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے.
مکہ بھی کہہ رہا ہوگا مولا سارا حج اتھے سارا عمرہ تے جنت ہوتے. پھر مولا کہہ رہا ہوگا عبادت تو دین کا مقصد ہی نہیں, مقصد تو سمجھنا. سمرا ہوا اور ساری کائنات کو سنوارنے والا مکے میں نہیں بیٹھا, مدینے میں بیٹھا. تو جنت کا باغ. اس لیے غریب نواز نے کہا گنج بخش, گنج بخش. مسجد میں بھی نال مسجد کی تو کوئی تعریف نہیں. گنج بخش مظہر نور, یاد رکھنا سچ بولنا اللہ کا نور ہے, رحم کرنا کھلانا اللہ کا نور ہے. بس جس میں یہ صفات پیدا ہوتی چلی جائیں گی وہ مظہر نور خدا بنتا چلا جائے گا. اس کے وجود سے نور پھوٹے گا. بندے اس کا طواف کریں نہ کریں, فرشتے اس کا چکر لگائیں گے, کیونکہ وہاں سے فرشتوں کو بھی اس کی مہک آئے. اس ماہ مبارک میں حضور کی محبت کا پیغام بھی عام کریں اور کوشش کریں کہ ہمارا عمل آقا کے مطابق ہو جائے. بولے نا, ورنہ گنیاں ملیاں لیٹا لا لو میرے بھابی نہ کیا آج کل فتوا لا دیا, کتنی مرضی لائٹیں لگا لو, سجاوٹیں کر لو, عزت نہیں ملے گی, تبدیلی نہیں آئے گی, فیض نہیں ملے گا. فیض اسی وقت ملے گا کہ جب ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا